پاکستان بارڈر سے آئے ہیں وہاں پر تھوڑی سی آئیڈیل سچویشن نہیں تھی، مگر اس کے اندر میرا خیال ہے کہ ہم اس بلیم گیم میں جانے کے بجائے کہ یہ بلوچستان گورنمنٹ کا قصور تھا یا فیڈرل گورنمنٹ کا قصور تھا، ہمیں دیکھنا یہ کہ ہمارے اوورآل اس ملک کے ادارے کمزور ہیں. ہم لوگوں نے اپنے اداروں کو اس طرح ان کی کیپیسٹی بلڈنگ نہیں کی کہ جب کوئی کرائسس آتا ہے تو ہم اس کو نمٹ سکیں. لیکن ڈاکٹر صاحبہ پھر یہاں پہ ایک چیز آتی ہے نا کہ دسمبر سے اگر یہ چیز چین میں پھیل رہی ہے، ہمارا اتنا قریبی رابطہ ہے چین سے، وہاں سے اتنی فلائٹس آتی ہیں، لوگ آتے جاتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ یہ اٹلی کی طرف گیا، یورپ میں پھیلا، پھر اس کے بعد ہمیں سنائی دی خبریں کہ ایران تک آیا ہے. تو ہمیں ایمپل ٹائم ملا ہے، مطلب دسمبر، جنوری، فروری، مارچ تک کہ ہم کم از کم وہ پرو ایکٹیو میجرز اس طرح سے لے لیتے. چین کی فلائٹس تو ہم نے ابھی بند کی ہیں. ہاں جی، نہیں چائنا سے تو دیکھیں چونکہ چائنا خود بہت پرو ایکٹیو تھا، ان لوگوں نے بہت سارے میجرز انہوں نے لیے تھے. انہوں نے اپنی مین پروونس کو جو ہے اس کو انہوں نے بالکل کارڈن آف کر دیا تھا، اور انہوں نے خود وہاں پر ہمارے اسٹوڈنٹس کو اور جو دوسرے ملکوں کے لوگ تھے ان کو خود انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا تھا اور ان کی تمام ضروریات کا خیال رکھا تھا. ایران میں انفارچونیٹلی یہ، اور چائنا سے آپ دیکھیں کہ کوئی کیس بھی نہیں ہم نے امپورٹ کیا، مگر ایران کا انفارچونیٹلی یہ ہے کہ اس کے جب کیسز آئے ہیں انہوں نے اناؤنسمنٹ میں تھوڑا ڈیلے کیا. انہوں نے پہلا کیس 22 فیبروری کو کیا جس وقت وہ وہاں پر کافی حد تک پھیل چکا ہوا تھا، اور اس وقت تک چونکہ بارڈر سے لوگ آ رہے تھے اور وہ چونکہ وائرس فری کنٹری اس وقت تک سمجھا جا رہا تھا، تو میں سمجھتی ہوں کہ اتنا زیادہ اٹینشن جو ہے اس بارڈر پہ اس وقت نہیں دی گئی تھی. تقریباً 22 فیبروری سے پہلے 7500 لوگ بارڈر کراس کر چکے ہوئے تھے. یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر لیپس ہوا ہے. جی بالکل، کہ وہ اگر ٹائملی انفارم کرتے تو شاید پاکستان اور زیادہ ویجیلنٹ ہوتا. پر بہرحال اب یہ جو تافتان میں بھی ہوا ہے، اب مجھے یہ بتائیں کہ جب وہ ایگزٹ ویزا کا ایک سٹیمپ لگا کے بارڈر پہ آپ کے ہزاروں لوگوں کو کھڑا کر دے تو پاکستان کیا کرتا؟ ان کو اپنے لوگوں کو ریسیو تو کرنا تھا نا، جو لوگ ریسیو کرنے کے بعد پھر فیسیلٹی کہ ہم وہیں ان کو روک دیتے، کوارنٹین فیسیلٹی وہیں بنا کے روک دیتے. وہاں کی جو ویڈیوز آ رہی ہیں اس میں تو ٹینٹ لگے ہوئے ہیں، لوگ ایک ساتھ وہاں پر انٹریکٹ کر رہے ہیں. مگر چونکہ میں آپ کو وہی کہہ رہی ہوں کہ ہمارے ادارے اتنے اسٹرینتھن نہیں تھے کہ ہم اس ٹائپ کی یا اس کوالٹی کی کوارنٹین بناتے کہ جو کہ واقعی ساری ریکوائرمنٹس کو میٹ کرتی. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو انڈیویجولی لوگوں کو الگ الگ رکھنا ہوتا ہے. اب یہ ڈیولپ کنٹریز ہیں، دیکھیں انہوں نے اپنے ہوٹلز کو انڈیویجول کمرے لوگوں کو دے دیے، وہ 5 اسٹار ہوٹلز میں انہوں نے ٹھہرایا ہوا ہے، انہوں نے اپنی دوسری. ہمارے پاس یہ فیسلٹیز نہیں تھیں. اور اس کے علاوہ میں سمجھتی ہوں کہ لوگوں کو خود بھی ہے کہ آپ کے توسط سے میں یہ بھی میسج دوں گی کہ لوگ اس وقت ان کا اپنا رول بہت امپورٹنٹ ہے. گورنمنٹ تو اپنے جتنی پاسبل ہے وہ اپنے طور پہ کر رہی ہے، پر اس وقت لوگوں کو چاہیے کہ جو 14 سے 15 دن پہلے ٹریول کر آیا ہے وہ اپنے آپ کو ہوم آئسولیشن میں رکھیں. وہ لوگ اصل میں ہمارے یہاں پہ خود بھی بہت ساری آپ یہ دیکھیں کہ گورنمنٹ نے چھٹیاں اناؤنس کی ہیں تو آپ کے پارکس بھر گئے، آپ کے ریسٹورنٹس بھر گئے. گورنمنٹ کو یہ بند کرنا اس کے پیش نظر حکومت کو یہ جو لاک ڈاؤن سچویشن ہے، لاک ڈاؤن نہیں کیا ہے ہم نے شہروں کو، تو کیا یہ کرنا چاہیے؟ ہمیں لاک ڈاؤن کی طرف جانا چاہیے ایز اے میڈیکل ایکسپرٹ؟ دیکھیں ہم، اگر آپ کو پتہ ہے کہ ہماری یہ انٹر پروونشل بہت ساری چیزوں پہ ہم ایک دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ ہیں، کہیں سے سبزیاں آ رہی ہیں، کہیں سے چاول آ رہے ہیں، کہیں سے چیزیں، تو اگر ہم نے اس طرح کے لاک ڈاؤنز کیے تو ہمارے تو شہروں میں ان چیزوں کی قلت پیدا ہو جائے گی. نہیں تو ٹریڈ تو ہو سکتا ہے نا، آپ عوام کا داخلہ منع کر دیں، مطلب گاڑیوں میں، موٹر ویز پہ. کے اوپر تو آپ نے دیکھا ہے کہ پورے پاکستان میں تقریباً اس وقت اسلام آباد کی بھی کل آپ کو اناؤنسمنٹ آ گئی ہے، تمام پبلک پلیسز کو بند کر دیا گیا، اور بار بار عوام سے درخواست کی جا رہی ہے کہ آپ لوگ اجتماعات سے رکیں، آپ لوگ اکٹھے نہ ہوں. اس وقت اس سلوشن کا واحد حل یہی ہے کہ لوگ اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنی ہوم آئسولیشن میں رکھیں، باہر کم سے کم نکلیں، اور اگر 15 دن کے اندر کوئی ٹریول کر کے آئے اور اس کو تھوڑے سے بھی سمٹم ہوتے ہیں، 1166 ایک ہیلپ لائن ہے، اس پہ فوری طور پہ رپورٹ کریں. اگر وہ ہوں یا ان کے کوئی کانٹیکٹس میں یہ سمٹمز آتے ہیں، فوری طور پہ وہ اس کو رپورٹ کریں اور اپنے آپ کو پلیز اپنے گھروں تک رکھیں. اچھا، اب جب لوگ ہسپتال پہنچتے ہیں تو پھر وہاں پر ینگ ڈاکٹرز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان کو کیوں فیسلٹیز نہیں دی گئی ہے؟ وہ کیوں اس وقت ہڑتال کرنے پر آمادہ نظر آ رہے ہیں کہ بس اب ہم نے ہڑتال کرنی ہے، کام نہیں کریں گے؟ کیونکہ ان کے لیے بھی تو رسک ہے. جی بالکل، یہ پروٹیکٹیو گیئر جو ہے ان کو پرووائڈ کرنا یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، اور اس کے اوپر اب ایکشن لیا جا رہا ہے. جو فارماسیوٹیکل کمپنیز یا جو کمپنیز یہ مینوفیکچر کرتی ہیں پروٹیکٹیو گیئر جس میں ماسک اور گلوز وغیرہ، اب حکومت نے ان سے ڈائریکٹ رابطہ کر لیا ہے. تو ابھی تک بڑا دیر نہیں ہو گئی؟ مطلب ہسپتالوں میں تو پیشنٹس آ رہے ہیں اور وہ ڈاکٹرز بھی ان کے ساتھ انگیج ہو رہے ہیں. اب وہاں سے وہ کر کے تو اب ان سے وہ ہو گئی ہے کہ اب گورنمنٹ ڈائریکٹ ان سے چیزیں لے گی اور وہ ڈاکٹرز تک پہنچائے گی. باہر سے بھی آ رہے ہیں، چائنا نے بھی اس وقت ہمیں بہت ساری آفرز کی ہیں کہ انشاءاللہ تعالی وہاں سے بھی ہمیں ہیلپ آئے گی.
تو obviously اپنے یہ معاملہ کب تک آپ کو سیٹل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ ینگ ڈاکٹرز نے اگر اسٹرائک کر دی تو پھر تو معاملہ مزید خراب ہو جائے گا. نہیں میرا خیال ہے انشاءاللہ یہ ودن 1 or 2 days یہ چیز ریزالو ہو جائے گی. اور اس کے علاوہ جو اس وقت مین ایشو ہے کہ ڈائگنوسٹک کٹس کا باہر سے ہم منگوا رہے ہیں وہ لمیٹڈ اماؤنٹ میں ہے, اس لیے ٹیسٹنگ بھی جو ہے وہ اتنی فاسٹ نہیں ہو رہی جتنی ہونی چاہیے. اس کے لیے NIH نے بھی نیسیسری اکوپمنٹ منگا لی ہے اور وہ پروسیس میں ہے کہ ہم اپنی مینوفیکچر خود کریں ڈائگنوسٹک کٹس, ہم باہر پہ ڈیپینڈنٹ نہ ہوں. تو دے آر آلسو ویری کلوز ٹو کہ وہ پرائمرز ڈیولپ کر لیں جس سے ہماری اپنی ڈائگنوسٹک کٹس اس سے ایک دم بہت فرق پڑے گا. اچھا, کل خان صاحب نے ایک اور بات بھی کی کہ ہر ایک کو ٹیسٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہے, اور اگر کچھ لوگوں کو جن کی طبیعت زیادہ خراب نہیں ہے وہ کال بھی نہ کریں اور وہ نہ جائیں اسپتالوں میں. کیا واقعی ہر ایک کو جانے کی ضرورت نہیں ہے جس کو کورونا وائرس ہو؟ دیکھیں اس کے لیے آپ کو ایک تو ٹریول ہسٹری چاہیے کہ آپ نے 15 دن میں ٹریول کیا ہو, یا پھر آپ کا کانٹیکٹ کسی ایسے سے آپ امیجیٹ کانٹیکٹس میں ہو جو کوئی ٹریولر باہر سے آیا ہے اور آپ کے اندر بخار کے سمٹمز جو ہیں, بخار اور جو کف ہے اس کے سمٹمز موجود ہیں. لیکن اب تو ٹریول کیے بغیر لوگوں کو بھی لگ گیا نا وہ اس لیے کیونکہ اگر وہ کانٹیکٹ میں ایسے لوگوں کے آئے ہیں, جیسے آپ کے کوئی باہر سے آئے ہیں, آپ ان کو ملنے گئے ہیں یا وہ آپ کے آفس میں کام کر رہے ہیں کچھ, تو وہاں تو ڈیفینیٹلی ان لوگوں کو وہ تو پھر ایٹ رسک ہے. مگر اگر ایک شخص ہے کہ جس نے کسی ایسی جگہ سے کانٹیکٹ نہیں اور اس کو کوئی سمٹمز بھی نہیں ہے, کیونکہ دیکھیں کٹس اس وقت ہمارے پاس محدود کوانٹٹی میں ہے, پاک گورنمنٹ پوری کوشش کر رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ کٹس ہمیں مل جائے, تو ہمیں اس وقت پریورٹائز کرنا پڑ رہا ہے. ویسے بھی 22 کروڑ عوام کو آپ نہیں ٹیسٹ کر سکتے, اور نہ یہ دنیا میں ہوا ہے, ڈیولپڈ کنٹریز کے لیے بھی یہ پاسبل نہیں. ان لوگوں نے بھی یہی کنڈیشن رکھی ہوئی ہے کہ وہ آپ کے اندر سمٹمز موجود ہوں, فیور موجود ہو, سمٹمز موجود ہوں, اور آپ کے پاس کوئی نہ کوئی کانٹیکٹ یا ٹریول ہسٹری. اب ایک اور اہم معاملہ جو ہم نے شروع میں بھی ذکر کیا تھا, فیاض الحسن چوہان صاحب, اب انہوں نے جو کل بات کی, بعد میں انہوں نے معذرت بھی کی کہ اگر میرے بیان سے جو دل آزاری ہوئی ہے یا نہیں, وہ تو انہوں نے ان کے الفاظ ہے نا, ہمارے یہاں پہ معذرت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر ہوئی ہے, جیسے میں نے کچھ نہیں کیا, اگر جو ہے وہ آپ کو برا لگا ہے تو مطلب میں سوری کر لیتا ہوں, جیسے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا سنوا دیتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا تھا. اور جو یہ آئیڈیالوجی اڈاپٹ کرے کہ اپنا سب کچھ بنتا بھاڑ میں جائے جنتا, جو یہ آئیڈیالوجی اڈاپٹ کرتا ہے, اللہ پاک پھر اس کو ایسی سزا دیتا ہے جو ہم اپنے سوسائٹی, اپنے معاشرے کے اندر اور تاریخ انسانیت کے اندر دیکھتے ہیں. اپاہج بچے پیدا ہونا, معذور بچے پیدا ہونا, اور پھر ایسی ایسی چیزیں آتی ہیں کہ پھر انسان کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے, جو اس کے ارد گرد کے عزیز و اقارب جو اس فرد کی, اس تاجر کی, اس انسان کی پوری ہسٹری شیٹ جانتے ہیں, وہ پھر تذکرے کرتے ہیں کہ اس فرد کی یہ وہ حرکت تھی کہ جس کی وجہ سے اللہ پاک نے اس کی ذات کے اوپر, اس کی فیملی کے اوپر, اس کے خاندان کے اوپر یہ عذاب لے کر آیا. ایک وزیر پہلے مائنورٹیز کے حوالے سے بیان دیتا ہے غلط, پھر اس کو نکالا جاتا ہے, پھر اس کو واپس لے کر آتے ہیں, پتہ نہیں کس وجہ سے, کس پریشر سے, چلیں ٹھیک ہے واپس لے آئے, ایک موقع دے دیا, اس کے بعد اب یہ اس طرح کی بات ہوتی ہے. یہ کیا ہے, کون کنٹرول کرے گا زبان؟ نہیں, یہ تو خیر بات جو ہے بہت افسوسناک ہے, اور میرا خیال ہے یہ کسی طرح بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے, کسی بھی کے لیے یہ بات ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ان کو بالکل اپنی اس بات کو جو ہے وہ, میں سمجھتی ہوں کہ جو انہوں نے معذرت کی اس سے زیادہ ان کو کیا ہونا چاہیے ان کے ساتھ, کیونکہ دیکھیں مطلب جو وزیر ہٹا دینا چاہیے ان کو. تو خان صاحب مطلب یہ تو ایک دفعہ 2 دفعہ بار بار کی بات ہے, یہ تو انہوں نے مذاق بنا لی ہے. ہاں جی, دیکھیں اب یہ بات اتنی چھوٹی نہیں ہے جو انہوں نے کی ہے, اس کے اوپر ضرور میں سمجھتی ہوں کہ پارٹی کی طرف سے کوئی ایکشن ہوگا. جی یہ ہونا چاہیے, مطلب میرے خیال میں اس کے اوپر ہم سب کو یہ بات کہنی چاہیے, کیونکہ دیکھیں وہ اگر آپ الفاظ بار بار غلط استعمال کر رہے ہیں تو اس سے نقصان آپ لوگوں کا اور آپ کی پارٹی کے لوگوں کا امیج خراب ہونا ہے, اور آپ کی حکومت کا امیج خراب ہونا ہے, اور پھر اپوزیشن جو ہے وہ پھر اسی طرح کی باتوں کو لے کر اور مزید ان کو موقع ملتا ہے.